جگو بیٹا، اب اپنے اسکول کی چیزیں حرام مت کرنا۔ میں نے اور آپ کے پاپا نے بہت محنت سے آپ کے لیے کاپیاں اور کتابیں خریدی ہیں۔ ماما پتہ ہے میں چیزیں گم نہیں کرتا، بلکہ دوسرے چھوٹے پکشی میری سب چیزیں نکال لیتے ہیں۔ جگو، کسی اور کی چیزیں تو چوری نہیں ہوتی، ایک تمہاری چیزیں ہی چوری ہونا ہوتی ہیں۔ اب جاؤ اسکول، ٹائم ہونے والا ہے۔ ارے یار، یہ کیا مصیبت ہے، یہ پڑھائی بھی۔ میں نے سوچا تھا آج ندی کے کنارے جا کر کھیلوں گا۔ جگو، ماما کہتی ہیں کہ پڑھنے کے سمے پڑھائی اور کھیلنے کے سمے کھیلنا چاہیے۔ جگو اسکول جانے سے بہت ڈرتا تھا تاکہ اسے اسکول نہ جانا پڑے اور وہ اپنی چیزیں گم کر دیتا تھا۔ سب چھوٹے پکشی ٹیچر کی بات دھیان سے سن رہے تھے اور جگو دوسری طرف باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ جگو، جو بچے دھیان سے پڑھائی نہیں کرتے اور سارا دن آوارہ پھرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ مگر ٹیچر کا کام تو صرف کہنا تھا۔ جگو بالکل بھی پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہا تھا۔ ایسے ہی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، سب چھوٹے پکشی اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جبکہ جگو تو آج کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ایک دو چیز گم کروں تو ماما اور پاپا نئی چیزیں لے دیتے ہیں۔ آج میں اپنا پورے کا پورا بیگ ہی گم کر دوں گا۔ میں اپنا بیگ ندی میں پھینک دیتا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے جگو اپنا اسکول بیگ ندی میں پھینک دیتا ہے۔ جگو بیٹا، آپ کا بیگ کدھر ہے؟ ماما، میں بریک میں واش روم گیا، میرا بیگ کسی چھوٹے پکشی نے چوری کر لیا۔ جگو بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں، اب کدھر سے آئیں گے اتنے پیسے؟ پھر جگو کی ماما چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا، جگو کا بیگ کسی چھوٹے پکشی نے چوری کر لیا، ہمارے پاس تو ذرا بھی پیسے نہیں کہ ہم جگو کو نیا بیگ اور کتابیں خرید دیں۔ گوری بہن، آپ چنتا نہ کریں، مشکل سمے میں پڑوسی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ پھر چڑیا اور کبوتر پیسے اکٹھے کر کے جگو کے لیے نیا بیگ اور کتابیں خرید کے لے کے آتے ہیں۔ چڑیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ لو جگو، آپ کے لیے نیا بیگ اور کتابیں۔ بیٹا، اب ان چیزوں کا بہت دھیان رکھنا، ہمارے پڑوسیوں کا احسان ہے ہم پر، اب تم اسکول جاؤ۔ ارے یار، کیا مصیبت ہے، میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، آج تو مجھے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا۔ جگو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ انکل کالو چور، آپ کو پتہ ہے میری ماما کا ایک سونے کا ہار ہے، وہ انہوں نے ایک بیگ میں چھپایا ہے اور وہ بیگ صندوق کے اوپر پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جگو، اب تم اسکول جاؤ۔ رات کو گوری اور کالو سوئے ہوتے ہیں، جگو جاگ رہا تھا۔ ارے یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ جگو بھی باہر آ جاتا ہے۔ ارے کالو چور، میں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے، آپ میرا اسکول بیگ لے کر چلے جاؤ ورنہ میں آپ کی شکایت کر کے آپ کی پٹائی کرواؤں گا۔ کالو چور بیگ لے کر چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ جگو، آپ کا بیگ کدھر ہے؟ بیٹا، آپ کے اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ماما، مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا بیگ صندوق پر رکھا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے، باہر چڑیا اور کوکو تھے۔ جگو بیٹا، یہ لو اپنا بیگ، اور کالو چور نے آپ کے لیے ایک چٹھی بھی دی ہے۔ بیٹا، اگر آپ پڑھو گے نہیں تو اس میں آپ کا ہی نقصان ہے، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ اگر آپ پڑھو گے نہیں تو میری طرح ایک دن چور بن جاؤ گے۔ گوری کوی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان تھی اور جگو بھی بہت شرمندہ تھا، اور پھر وہ اپنی ماما سے معافی مانگ لیتا ہے اور من لگا کر پڑھنے کا وعدہ کرتا ہے۔